کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کس کی مجال تھی آتا جو رو برو یہ علی، قاتل نے وار کیا بھی تو پشت سر سے کیا۔ تو جنگوں میں تو دیکھ چکے تھے کہ کوئی ایسا نہیں ہے بڑے سے بڑا پہلوان بھی کہ جو علی کے مقابلے پر آ سکے، اس لیے سب نے محسوس کیا کہ علی نماز جب پڑھتے ہیں تو اتنا یاد پروردگار کے اندر محو ہو جاتے ہیں کہ اس موقع پر ہمیں موقع مل سکتا ہے کہ علی کو شہید کر دیں۔ اس لیے ظالموں نے یہ تیاری کی اور پلان بنایا۔ 19 رمضان کی تاریخ تھی، یعنی 2 دن پہلے کی رات تھی، جس میں اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کے گھر پر انہوں نے افطار فرمایا۔ اور بیٹی کو بھی معلوم تھا کہ میرے بابا کا مزاج کیا ہے، سادہ کھانا کھاتے ہیں، اس لیے میں سادہ کھانا ہی پیش کروں۔ تو آپ نے روٹیاں رکھی اور دودھ رکھا اور نمک کا ایک پیالہ رکھا۔ تو اس موقع پر میرے مولا نے فرمایا کہ بیٹی کیا تجھے معلوم نہیں کہ علی ایک وقت میں 2 سے زیادہ غذائیں نہیں کھاتا؟ میں کہوں گا یا امیر المومنین اس کو تو ہم غذا بھی شمار نہیں کرتے، اس کو تو ایک بھی شمار نہیں کیا جاتا۔ لیکن فرمایا کہ بیٹی یہاں سے ایک چیز تو اٹھا لے۔ تو بیٹی کا دل تھا، اس لیے پہلے چاہا کہ نمک کو اٹھا لیں تاکہ بابا دودھ سے تقویت حاصل کریں۔ تو کہا نہیں بیٹی تو دودھ کو اٹھا لے۔ اور یہ دودھ کو اٹھانے کا حکم بعد میں جا کر انسان کو پتہ چلا کہ جب قاتل نے وار کیا اور اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے تو میرے مولا نے فرمایا کہ اس کے ہونٹ کتنے پیاسی ہو رہے ہیں، خشک ہو رہے ہیں، اس کے لیے دودھ کا جام لے کر آؤ۔ قاتل کو بھی دودھ کا جام پلایا۔ اچھا پھر افطار ہو گیا۔ افطار ہونے کے بعد میرے مولا نمازوں کے اندر عبادتوں کے اندر مشغول ہو گئے اور وہاں سے پھر آپ نے سفر اختیار کیا مسجد کوفہ کا۔ تو مسجد کوفہ کی طرف آپ جا رہے تھے تو مرغابیوں نے راستہ روکا۔ جب ان کا نالہ اور شیون سنا تو فرمایا بیٹا حسن و حسین اگر ان کا خیال رکھ سکو تو خیال رکھنا، اور اگر خیال نہ رکھ سکو تو انہیں آزاد کر دینا۔ اور پھر آگے بڑھے تو پھر دروازے پر جو کنڈی تھی اس میں اپنا لباس انہوں نے اٹکا ہوا محسوس کیا، گویا یہ کہ در و دیوار علی کو روک رہے ہوں کہ آپ نہ جائیے، یہ شہادت ہونے والی ہے۔ لیکن علی مرتضیٰ جاتے ہیں مسجد کوفہ کی طرف، وہاں پر مختلف روایات ہیں، 3 روایات ہمارے پاس موجود ہیں۔ یا آپ نماز شب انجام دے رہے تھے، یا نافلہ فجر پڑھ رہے تھے، یا نماز فجر کے اندر مشغول تھے۔ اس وقت ابن ملجم ملعون کا تلوار کا وار آپ کے سر اقدس پر آیا، اور وہ تلوار کا وار ایسا تھا کہ جو زہر آلود تھا، زہر بھی اس کے اندر موجود ہے اور تلوار کا وار بھی ہے۔ جبکہ حضور سرور کائنات نے فرمایا تھا اپنے سر کے بال کو منہ مبارک کو پکڑ کر کہ اے علی اگر تو کوئی تیرے ایک بال کو بھی تکلیف پہنچائے گا تو گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ صرف تلوار رکھ بھی دیتا تب بھی اس کی عاقبت خراب تھی، لیکن اس نے تو سر پر ایسا وار کیا ہے کہ زہر آلود تلوار ہے، سر اقدس شگافتہ ہوتا ہے۔ اور پھر میرے مولا فرماتے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ پھر آپ کے اصحاب انصار نے آپ کو سہارا دیا اور مسجد کوفہ سے دوبارہ سے بیت علی کی طرف لے کر آئے۔ لیکن جب لے کر آئے تو اپنے اصحاب کو شکریہ ادا کیا کہ اے اصحاب تمہارا شکریہ، اسبق بن نباتہ موجود ہیں، زید ابن سوہان، سعصہ ابن سوہان موجود ہیں، کہا سب کا شکریہ، لیکن میں اب اکیلے اندر گھر میں جاؤں گا۔ کہا کہ آپ کی حالت ایسی نہیں ہے کہ آپ اکیلے جائیں، ہمارا سہارا لیجئے۔ کہا اس لیے میں اکیلے جاؤں گا کیونکہ گھر میں میری بیٹیاں موجود ہیں، اگر مجھے اس حالت میں دیکھیں گی تو اپنی آوازوں کو بلند کریں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی آواز نامحرموں کے کانوں تک پہنچ جائے۔ کیا بات ہے! تو مجھے کہنے دیجئے کہ اسی کوفہ کے اندر علی نے اپنی بیٹیوں کی آوازوں کا بھی پردہ کیا، لیکن کربلا کے واقعے کے بعد اسی کوفہ کے اندر زینب و ام کلثوم کو بے مخنہ و چادر لایا گیا اور درباروں سے گزارا کیا، بازاروں سے گزارا گیا۔ پھر جب میرے مولا نے قدم آگے بڑھایا، ظاہر سی بات ہے کہ بیٹیوں نے بین کیا ہوگا، بیٹوں نے بین کیا ہوگا، 17 بیٹے اور 18 بیٹیاں تھیں، اور پھر وصیتیں کرنا شروع کی۔ کچھ وصیتوں کا حصہ ایسا ہے کہ جو نہج البلاغہ کے اندر بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پر ایک خطبہ ہے جس کے اندر شاہ فرماتے ہیں کہ اوصیکما بتقوی اللہ وان لا تبغی الدنیا وان بغتکما ولا تأسفا على شيء منها زوی عنکما قولا بالحق واعملا للعجر۔ فرمایا کہ اے بیٹا حسن و حسین اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، کہا کہ تقوی الہی اختیار کرنا، اور اگر دنیا تمہاری طرف رخ کرے تو بھی دنیا کی طرف رخ نہ کرنا۔ جب بات کہنا ہمیشہ حق کی بات کہنا، جب عمل کرنا ہمیشہ اجر کے لیے عمل کرنا۔ پھر فرمایا اللہ اللہ فی الایتام، خدا را یتیموں کی کفالت کرنا، یتیموں کو دیکھتے رہنا۔ اللہ اللہ فی جیرانکم، اللہ اللہ فی الصلاۃ، اللہ اللہ فی الجہاد، اللہ اللہ فی القرآن۔ یہ ایک ایک چیز کے بارے میں وصیت کی، اور اس کے بعد شاہ فرمایا کہ اگر میں زندہ رہوں تو میں بہتر جانتا ہوں کہ میرے قاتل کے ساتھ میں کیا کروں، اور اگر اس دنیا سے چلا جاؤں تو اس نے میرے سر پر ایک ہی ضربت ماری تھی، اس کے سر پر بھی ایک ہی ضربت مارنا، اور اس کے بدن کو مسلح نہ کرنا اور اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا۔ میں کہوں گا یا امیر المومنین آپ نے اپنے قاتل کے لیے بھی وصیت کی ہے کہ بدن کو مسلح نہ کیا جائے۔ کربلا میں آپ کے حسین کو جو رسول کا نواسا ہے اس کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اور لاش کو پامال کر کے سر شہر بشہر پھرایا گیا۔